عزت کمانے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کی عزت بنے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ جو بندہ کسی دوسرے بندے کو غصے کی حالت میں برداشت کر رہا ہے وہ آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے۔ آج کل لوگ لوگوں کے الفاظوں سے ڈرتے ہیں، اور یہ گندی زبان رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈراتے ہیں لوگوں کو، کیونکہ یہ عزت خراب کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ اگر وہ آپ کی کوئی بندہ عزت ڈر کے مارے کر رہا ہے نا تو آپ بزدل آدمی ہیں۔ محبت سے بھی بڑھ کے دنیا میں اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے تو وہ عزت ہے۔ محبت کے پہلے صفحے پر اگر ایمانداری لکھا ہے تو آخری صفحے پر غداری نہیں ہو سکتی۔ پیسے میں اتنی طاقت ہے، اگر مرد یا عورت جیل چلا جاتا ہے پیسے دے کر وہ باعزت بری بھی ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ دولت مند ہونا آپ کی عزت دار ہونے کی گارنٹی نہیں ہے۔ انسان اتنا بے بس ہے کہ جس گھر کو وہ ساری زندگی اپنے پیسے سے سجاتا ہے، اینڈ ٹائم میں اس گھر سے اپنے جنازے کے لیے چارپائی بھی مسجد سے آتی ہے۔ کچھ لوگوں کی عزت نا ان کی پوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے، تو وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں یا پھر بدقسمت؟ ضروری نہیں کہ اچھی بات کرنے والا انسان بھی اچھا ہی ہو۔ اگر انسان واقعتاً عزت کمانا چاہتا ہے تو وہ کون سے ایسے کام چھوڑ دے جس کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرنا شروع کر دیں؟ عزت کمانے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے؟ جن لوگوں کی عزت ان کی پوزیشن یا پھر ڈر کی وجہ سے ہوتی ہے وہ لوگ کیا خوش قسمت ہوتے ہیں یا پھر بدقسمت؟ اگر آپ واقعتاً عزت کمانا چاہتے ہیں تو وہ کون سے کام ہیں جو آپ کرنا چھوڑ دیں جس کی وجہ سے لوگ آپ کی عزت کریں؟ یہ سب کچھ ہم جانیں گے ماہر نفسیات ڈاکٹر نبیہہ علی خان سے۔ ڈاکٹر نبیہہ، عزت کمانے کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے؟ سب سے آسان اور سب سے بہترین طریقہ، اگر میں آپ کو سچ بتاؤں اور حق بتاؤں تو عزت کمانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو عزت دینا شروع کر دیں۔ جیسے ہی آپ کسی کو عزت دیں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کی عزت کے راستے آسان کر دے گا۔ جہاں آپ کسی کی تذلیل کریں گے، جو کہ بدنسلے لوگوں کا کام ہوتا ہے، ہمیشہ بدنسل لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ کوئی موقع ان کو ملے اور وہ دوسرے کو بے عزت یا ذلیل کریں۔ تو دوسروں کو جو عزت دیتا ہے اصل میں خود بھی وہ عزت دار ہوتا ہے، اور عزت اسی کی ہوتی ہے جس نے کسی کو عزت دی ہوتی ہے۔ آپ جتنی رسپیکٹ کسی کو دیتے ہیں اتنی ہی رسپیکٹ اللہ کی طرف سے آپ کو ملتی ہے۔ جہاں آپ تذلیل کے زمرے میں آ جاتے ہیں، جہاں آپ کسی کی لیگ پولنگ کے معاملات میں آ جاتے ہیں، وہیں آپ کا سارا کرائٹیریا اور ساری عزت جو ہے وہ خاک میں مل جاتی ہے۔ تو آسان طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو عزت دینا شروع کریں، لوگوں کی عزت کرنا شروع کریں، اور لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آنا شروع کریں۔ بیسیکلی عزت دینے کی بات نہیں ہے، عزت کرنے کی بات ہوتی ہے کہ آپ کسی کی عزت کرتے ہیں تو آپ کی بھی عزت ہوگی۔ تو اپنی عزت آپ نے کیسے بنانی، وہ کہتے ہیں نا انسان کی اپنی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو یہ جھوٹ نہیں ہے۔ آپ کی اپنی عزت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ آپ اچھے الفاظ استعمال کریں گے کسی کے لیے تو اگلا بندہ بھی آپ کے لیے اچھے الفاظ استعمال کرے گا۔ ہاں، اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کچھ کیسز میں کہ آپ کسی کو بہت عزت دے رہے ہوتے ہو اور اگلا بندہ آپ کی عزت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اگلا بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے ایکسٹرا عزت دے رہا ہے تو پتہ نہیں میں کون سی بڑی توپ ہوں۔ توپ کوئی بھی نہیں ہوتا اور نہ کوئی کسی کو توپ سمجھتا ہے۔ سوال یہاں یہ اٹھتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے نا، آپ دوسروں کو بھی وہی دے رہے ہوتے ہو۔ یہ عزت دینے اور لینے کا ایک سلسلہ جو ہے نا، کہ آپ نے کسی کی عزت کی تو اس نے بھی آپ کی عزت کی، کیونکہ یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ سٹارٹ ہے، اور جب تک دنیا رہے گی یہ تب تک جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اب بدلتی ہوئی چیزیں اچھی لگتی ہیں لیکن بدلتے ہوئے لوگ نہیں اچھے لگتے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بدلنا ہے تو اچھی چیزوں میں بدلیں، نہ کہ آپ کسی کے لیے جو ہے وہ مشکل کا یا تکلیف کا باعث بنے تو آپ اپنے آپ کو بدلیں۔ دیکھیں، کچھ الفاظ نہ محض الفاظ نہیں ہوتے، ان الفاظ کے احساس ہوتے ہیں۔ الفاظ میں احساس بندہ بیان کر رہا ہوتا ہے، تو آپ اگر کسی کے لیے اچھے احساس رکھتے ہیں، کسی کے لیے اچھے خیالات رکھتے ہیں، آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، تو اسے اپنے الفاظ میں ضرور بتائیں، اسے سمجھائیں کہ آپ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اسے یہ فیل ہونا چاہیے، جیسے آپ محبت کو بتاتے ہیں نا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اس کو بتاؤ کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی عزت کرتے ہو تو اسے بتاؤ کہ تم اس کی عزت کرتے ہو۔ اچھا، یہ بتانے والی بات نہیں، یہ دکھانے والی بات ہے، یہ عمل والی بات ہے۔ آپ اگر کسی کی عزت کر رہے ہوں گے تو وہ آٹومیٹکلی دکھ رہی ہوگی، اور وہ آٹومیٹکلی اس بندے کو فیل بھی ہو رہی ہوگی۔ تو سمجھ میں آپ پر جب خود بیتتی ہے، آپ کسی کے الفاظ کی طاقت اسی وقت سمجھ سکتے ہیں۔ جس پر بیتتی ہے وہ سمجھتا ہے، جو اس چیز سے نہیں گزرا ہوتا۔ یعنی اگر کسی شخص کو ہمیشہ عزت دار رہنے کا شوق ہے نا، یعنی اس کا یہ کرائٹیریا ہے کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، ایک عزت دار آدمی ہے، اس کے لیے دنیا میں سب سے قیمتی چیز جو ہے وہ اپنی عزت ہوگی۔ ایسے بدنسلے لوگ بھی ہیں جنہیں آپ بہت عزت دیتے ہیں، وہ عزت کی قدر نہیں کرتے۔
الٹا آپ کے جو ہے وہ خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں, الٹا آپ کے خلاف محاذ کھڑے کر لیتے ہیں. دیکھیں انسان کے الفاظ میں ہی محبت ہے اور انسان کے الفاظ میں ہی کڑواہٹ ہے. یہ الفاظ ہی ہیں جو آپ کو کسی کے لیے عزت دار بناتے ہیں اور یہ الفاظ ہی ہیں جو آپ کو کسی کی نظر میں ذلیل کرتے ہیں. الفاظ کا استعمال بڑا سوچ سمجھ کے کریں. رشتہ کوئی بھی ہو, ماں باپ کا رشتہ ہو, بہن بھائی کا رشتہ ہو, دوست کا رشتہ ہو, میاں بیوی کا رشتہ ہو, الفاظ کا استعمال آپ نے جو ہے نا وہ بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. کوئی کڑوے الفاظ استعمال نہیں کرتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ عزت دار کہلائیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں آپ کی عزت بنے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ الفاظ پہ کام کرنا ہے, رویے پہ کام کرنا ہے. کسی کے بھی سامنے آپ نے اپنے غلط الفاظ اور غلط رویہ استعمال نہیں کرنا. مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کسی کی اگر سچائی اور حقیقت جاننی ہے تو اسے غصے میں دیکھ لو کہ وہ غصے میں تمہارے لیے کیا الفاظ استعمال کرتا ہے. اکثر لوگ حقیقت غصے میں بیان کر جاتے ہیں. وہ الفاظ جو وہ اپنے منہ سے نہیں کہہ پاتے کسی کے لیے, وہ غصے میں جو ہے وہ اسے بتا دیتے ہیں کہ تم یہ ہو, تم وہ ہو. جو بندہ غصے میں, اکثر لوگ غصے میں آتے ہیں, گلم گلوچ کرتے ہیں, بدتمیزی کرتے ہیں اور بعد میں معافی مانگ لیتے ہیں. معافی مانگتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے یہ بات کی تھی. غلطی نہیں ہوئی, آپ کے اندر یہ سارے جو ہے فساد چل رہے تھے, آپ کے اندر یہ سارے خرافات چل رہے تھے, آپ کے اندر اس بندے کے خلاف یہ سوچ چل رہی تھی جو غصے کی صورت میں باہر نکلی ہے. کیونکہ مولا علی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا, غصے میں دیکھنا ہے, کسی شخصیت کے ساتھ چلنا ہے, اسے غصے میں دیکھنا اور پرکھنا ہے. غصے میں تو ہر بندہ جو ہے وہ بری بات کرتا ہے, لیکن کچھ ایسے شاندار لوگ ہیں جو غصے میں بھی اچھی بات کرتے ہیں اور صرف اتنا کہہ کے جو ہے وہ بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ مجھے آپ کی یہ بات پسند نہیں آئی, یا آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, یا آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ وہ الفاظ ہیں جو وہ انسان استعمال کرتا ہے جو غصے میں اپنے غصے کی حالت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. یہ ایک آپ کا, آپ اس کو ایک ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کا ایگریشن ہے تو آپ اس پر کمانڈ رکھتے ہیں. جیسے ہر چیز پر آپ کی کمانڈ ہوتی ہے, آپ کی سوچ پر, آپ کے بیہیویئر پر. کچھ لوگوں کی سوچ اتنی آزاد ہوتی ہے کہ وہ اپنی کمانڈ ہی نہیں رکھ پاتے اس پر. دیکھیں سوچ سے سارے ایلیمنٹس بن رہے ہیں. آپ کی سوچ جتنی کشادہ ہوگی آپ کو اتنی ہی عزت مل رہی ہوگی. آپ جتنا دوسروں کے معاملات میں ٹانگیں اڑائیں گے, جتنا کسی کے ٹو میں رہیں گے, جتنا کسی کے معاملات خراب کریں گے, آپ کی عزت خراب ہوگی. عزت بنانا چاہتے ہیں نا تو لوگوں کی ٹو لینا چھوڑ دیں, لوگوں کے خلاف سازشیں کرنا چھوڑ دیں, لوگوں کے خلاف محاذ کھڑے کرنا چھوڑ دیں. آپ کی عزت تب بنے گی جب آپ لوگوں کو سننا شروع کریں گے. آسان حل ہے. اچھا, صرف سننا ہے بیٹھ کے. سنیں, آپ سنیں کہ دوسرے شخص کے اندر کیا ہے, آپ سنیں کہ اس کی پسند کیا ہے, آپ سنیں کہ وہ آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے. جس وقت آپ کسی شخص کو اپنی سنانا شروع کرو گے, وہ آپ کی نہیں سن رہا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہے. سننے کی صلاحیت جس میں ہے وہ آپ کا اچھا کمپینین, آپ کا اچھا دوست ہے. جو آپ کو سن رہا ہے وہی آپ کا دوست ہے اور وہی آپ کو عزت دے گا. محبت سے بھی بڑھ کے دنیا میں اگر کوئی چیز امپورٹنٹ ہے تو وہ عزت ہے. عزت ہے. عزت پہ سمجھوتا نہ کرو. عزت کی خاطر جو ہے وہ تمہیں لڑنا بھی پڑے تو لڑ پڑو, لیکن عزت نفس کا سودا مت کرو. عزت نفس ہر انسان کی بڑی قیمتی شے ہے. اللہ نے انسان کو تحفتاً عزت نفس بہت بڑی چیز دی ہے. اگر کوئی آپ کی عزت نفس پہ وار کرتا ہے, اگر کوئی آپ کی کریکٹر اسیسینیشن کرتا ہے اور آپ ویسے نہیں ہیں, تو یہ عزت پہ حملہ ہے. پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. اچھا, اکثر اوقات ہمارے دوست ہوتے ہیں, اکثر اوقات مذاق میں یا کوئی کسی سے پیار کرتا ہے, لو افیئرز میں جو ہے وہ یہ باتیں کر دی جاتی ہیں کہ جو ہے وہ ہمیں یہ شک ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ بھی ہو, مجھے یہ شک ہے. اس پر مرد حضرات یکدم پینترا بدلتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تم نے مجھ پہ شک کیا ہے, تم نے مجھ پہ الزام تراشی کی ہے, تم نے میری عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اس نے آپ پر الزام نہیں لگایا, اس نے آپ کو اپنا اندر اور اپنی درد اور اپنی تکلیف شیئر کی ہے کہ کیا, کہ اسے شک ہے کہ آپ صحیح نہیں ہیں, آپ کی کوئی حرکات ہوں گی ایسی جس کی وجہ سے آپ کی بیوی یا آپ سے محبت کرنے والی ایک عورت کو جو ہے وہ علم ہو رہا ہے کہ آپ کی حرکات ٹھیک نہیں ہے, آپ کا کام ٹھیک نہیں ہے, آپ کوئی ایسی حرکت کرتے ہوں گے. اچھا, ہو سکتا ہے کہ اس حرکت کے پیچھے آپ کا محرک غلط نہ ہو, لیکن آپ کر رہے ہیں, دوسرا بندہ اس کو سمجھ رہا ہے, کیونکہ اکثر اوقات آنکھوں سے دیکھی اور کانوں سے سنی چیزیں بھی غلط ہو سکتی ہیں. ہوتی ہیں بالکل. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, یہ میں آپ کو وہ لیولز بتا رہی ہوں کہ اگر آپ اس لیول پہ کسی کو عزت دیں گے نا تو ہی آپ کو عزت ملے گی. ہمارے یہاں معاشرے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ عزت کرنی کیسے ہے.
وہ دوسرے کی عزت, اچھا جی کسی کو اچھے سے بٹھا لیا, کسی کو چائے پلا دی تو میں نے اس کو عزت دی ہے, یہ آپ نے اسے عزت نہیں دی ہے, یہ آپ نے اس کی عزت نہیں کی ہے. عزت آپ اس کی تب کریں گے جب آپ اس کے الفاظ کا احترام کریں گے, جب آپ اسے غصے کی حالت میں برداشت کریں گے. جو بندہ کسی دوسرے بندے کو غصے کی حالت میں برداشت کر رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے. وہ بندہ جو ہے جو برداشت کے اس لیول پر ہے کہ کسی کی غصے میں نکلی ہوئی جو ہے وہ بری بات, غلط بات, اس کی کریکٹر اسیسینیشن وہ برداشت کر گیا ہے, وہ انسان ہے, اس کا لیول جو ہے بلند ہے, وہ آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے کیونکہ وہ برداشت کر رہا ہے. تو اس کی اس رسپیکٹ کی قدر کریں, اس کو مجبور نہ کریں کہ وہ آپ کی بے عزتی پہ اتر آئے. تو یہاں پر جس کو دیکھیں, ہم سب کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے. آپ ہیں, میں ہوں, ہم سب کے لیے اچھے نہیں ہیں. پوری دنیا جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سب کے لیے اچھے نہیں ہیں, کہیں نہ کہیں وہ برے بھی ہوں گے, کہیں نہ کہیں کسی کو وہ ناپسند بھی ہوں گے. تو جس کو آپ کو غلط سمجھنا ہے وہ غلط سمجھے, جس کو آپ کو اچھا سمجھنا ہے وہ اچھا سمجھے. اگر آپ بہت اچھے بھی ہیں نا تو بھی لوگ آپ کو غلط سمجھیں گے. ان کے اپنے معیار ہیں سوچ کے, آپ ان کے معیار پہ نہیں آ سکتے. آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے کہ لوگوں کو عزت دینی ہے, لوگوں کی عزت کرنی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. لیکن صفائیاں فضول, وضاحتیں فضول. آپ نے کسی کو صفائیاں نہیں دینی, کسی کو وضاحتیں نہیں دینی. آپ کا کردار پروف ہونا چاہیے کہ آپ حق پر اور سچ پر ہیں, اور آپ کے کردار سے ثابت ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ عزت دار آدمی ہیں. عزت دار آدمی کی عزت ہوتی ہے معاشرے میں, بے عزت آدمی کی کوئی عزت نہیں ہے. اور عزت دار آدمی وہ ہے جس کی نسلوں سے اس کی عزت چلتی ہوئی آ رہی ہے, جس کی نسلوں میں جو ہے وہ عزت رگ رگ میں بیٹھی ہے, جنہوں نے عزت کرنا سیکھی ہے اور اپنی نسلوں کو عزت کرنا سکھائی ہے. بڑوں کا ادب, چھوٹوں سے پیار اور لوگوں کو عزت دینا, 3 ایسے معاملات ہیں جس نے سیکھ لیے اس کی شخصیت نکھر جاتی ہے. اور اگر آپ نے یہ نہیں سیکھے تو پھر الفاظ کی تلخیوں سے گھر اجڑ جاتے ہیں, الفاظ کی تلخیوں سے زندگیاں اجڑ جاتی ہیں. اور یہاں پہ الفاظ کی تلخیاں جو ہوتی ہیں وہ وضاحتیں مانگنا شروع کر دیتی ہیں. یہاں ایک شعر جو ہے میں پڑھ دیتی ہوں آپ کے لیے کہ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں, الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں, میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے. بڑی بات کہ میرے سکوت کا تھپڑ ہی کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے. کافی دفعہ جو ہے وہ سکوت بہت ضروری ہوتا ہے, خاموشی, ایک ٹھہراؤ, ایک تسلسل جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھار ٹوٹ بھی جاتا ہے. تسلسل ٹوٹنے کے لیے ہوتا ہے نا, لیکن آپ نے اس تسلسل کو قائم اگر رکھنا ہے تو آپ کو کہیں خاموش رہنا پڑے گا, کہیں برداشت کرنا پڑے گا. کہیں عزت کی خاطر بڑے بڑے لوگ جو وہ بڑی بڑی باتیں برداشت کر جاتے ہیں کہ اگر ہم نے ان کو پلٹ کے جواب دیا تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری عزت گندی ہو جائے گی, ہماری عزت خراب کر دیں گے یہ لوگ. کسی کا گندا لہجہ, گندے الفاظ, آج کل لوگوں کے الفاظوں سے ڈرتے ہیں. اتنی گندی زبان ہو چکی ہے لوگوں کی کہ لوگ ڈرتے ہیں گندی زبان والے لوگوں سے, اور یہ گندی زبان رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ڈراتے ہیں لوگوں کو کیونکہ یہ عزت خراب کرنے کا فن رکھتے ہیں. آپ کسی بدتمیز شخص سے جو ہے وہ لڑ پڑیں, وہ بدتمیز شخص 1 منٹ میں آپ کی عزت اتار کے رکھ دے گا. وہ کہے گا کہ تم کون ہو, وہ خود کو عزت دار اور آپ کو جو ہے وہ ڈیگریڈ کر دے گا. کہ ہر شخص با اصول ہے, ہر شخص با ضمیر, ہر شخص با اصول ہے, ہر شخص با ضمیر, پر اپنی ذات تک, اپنے ذاتی مفاد تک. ہائے 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 ہائے, مطلب جب تک آپ کا مطلب ہے آپ عزت دو گے. ایسے بھی لوگ ہیں, اپنی ذات تک, اپنے ذاتی مفاد تک, اپنے مطلب کے لیے دوسرے کی اتنی عزت کریں گے, اتنی ٹیسی کریں گے, اسے لگے گا اس سے زیادہ میری عزت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. وہی بندہ آپ کے لیے خنجر کا کام کر رہا ہے, جو آپ کو ایکسٹرا عزت دے رہا ہے. اچھا بچیں ان لوگوں سے جو آپ کو ایکسٹرا عزت دیتے ہیں. اچھا, یہ عزت ایکسٹرا کبھی بھی نہیں ہوتی, عزت ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو بس کرتے ہیں, لیکن اگر کوئی ایکسٹرا آپ کے لیے کر رہا ہے اور آپ کو اس نے چڑھا بنا کے ایک لیڈر بنا دیا ہے, وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ دنیا کے آخری ترین اچھے انسان ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے آپ میں کیا خامیاں ہیں, آپ کو بھی پتا ہے آپ کہاں پہ غلط ہیں. اگر وہ آپ کی کوئی بندہ عزت ڈر کے مارے کر رہا ہے نا تو آپ بزدل آدمی ہیں. آپ کسی کو ڈرا کے اپنی عزت کروا رہے ہیں تو آپ سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے, بدقسمت بھی کوئی نہیں ہے. بدقسمت بھی کوئی نہیں ہے کیونکہ آپ کا دوست ہی کوئی نہیں بنے گا. بدقسمتی سب سے بڑی, کسی نے آپ کے لیے دوستی کا ہاتھ ہی نہیں بڑھانا. لوگ اچھا نہیں سمجھتے یار, لوگ اچھا نہیں سمجھتے یار, ہم نے اچھا بن کے بھی دیکھا ہے. صحیح بات ہے. آپ معیار نہیں قائم کر سکتے, حدیں نہیں قائم کر سکتے, کیونکہ جب آپ نے حد لگا دی نا کسی بھی چیز پہ, عزت کی کوئی حد نہیں.
آپ کسی کو رسپیکٹ کسی بھی حد تک دے سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی کیا حدود و قیود ہے، آپ کس حدود میں چلتے ہیں، آپ اپنے دل سے کرتے ہیں، اپنے دل سے کرتے ہیں. عزت کروائی جاتی ہے، بیسیکلی عزت دی نہیں جاتی، عزت کروائی جاتی ہے. بالکل. آپ اپنا کردار ایسا رکھو کہ لوگ آپ کی عزت کریں. ایسے بھی لوگ ہیں اتنی شہرت حاصل کرتے ہیں اور عزت نہیں کما پاتے. ایگزیکٹلی ہوتا ہے ایسے، بالکل دیکھا ہے ہم نے. آپ دیکھیں نا کہ سنو ہم حد کرتے ہیں، سنو ہم حد کرتے ہیں، جب ہم حد کرتے ہیں تو پھر بے حد کرتے ہیں. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. تو یہ جو حد والی بات ہے نا، یہ بے حد سے اس کو جو ہے وہ ریلیٹ کیا جاتا ہے. جب کوئی عزت کرتا ہے تو بے حد کرتا ہے، اور جب کوئی نفرت کرتا ہے تو بھی بے حد کرتا ہے. نفرت کے مقام تک لوگوں کو نہ پہنچائیں، عزت کے مقام پہ لوگوں کو رہنے دیں. صحیح بات ہے. عزت کیسے بنے گی؟ دوسرے کا جو ہے وہ احترام کر کے، دوسرے کو سپیس دے کے، دوسرے کی بات سمجھ کے عزت بنے گی. اگر آپ عزت کمانا چاہتے ہیں. اچھا اکثر لوگ کہتے ہیں میں نے عزت کمائی ہے. یہ بھی میں بتا دوں، میرا جملہ بھی جو ہے وہ یہاں پر عزت کمائی نہیں جاتی، عزت بنائی جاتی ہے. بالکل. عزت کیسے کمائیں گے آپ نے؟ عزت بنانی کیسے ہے؟ خود پہ کام کر کے، خود کی تعمیر کر کے، خود کے اوپر اپنی شخصیت پر جو ہے وہ انحصار کر کے، تب آپ دوسرا بندہ آپ کی عزت کرے گا. خود کو اس قابل تو بناؤ. وہ کہتے ہیں نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ اللہ دے رہا ہے انسان کو عزت، یہ عزت بندہ نہیں دے رہا. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو خود کو اس قابل کر، اپنی خودی کو مٹا، پھر میری طرف آ، پھر دیکھ کے تو تیری عزت کیا ہے، تیرا مقام کیا ہوتا ہے دنیا میں. وہ بھائی مٹا کے تو دیکھو، اپنی خودیوں کو اندر سے ختم تو کرو. انا کے بت یہاں پر آپ کو چاروں طرف پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے. یہاں پر جب لوگوں کو بری بات نہ لگے، اچھی بات میں امپورٹنس نہ لوگ دیں، اور اچھی بات کا جو ہے وہ آپ اس کو اڈاپٹ نہ کرنا چاہیں، تو آپ کی کوئی عزت کرے آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ایکسپیکٹیشن آپ کی کیسے ہو سکتی ہے کسی بھی بندے سے کہ وہ بندہ آپ کی عزت کرے گا؟ نہیں ہو سکتا. آپ نہیں مان سکتے اس چیز کو. دیکھیں، مطلب کے لیے نا لوگ کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ. مطلب کے لیے سوری بھی ہوتی ہے یہاں پہ. یہ مطلب جب نکل جاتے ہیں تو لوگوں کو آپ سے کوئی مطلب نہیں رہتا. کام ختم. لوگ مطلبی ہیں، زمانہ مطلبی ہو چکا ہے. جس کو جتنی ضرورت ہے وہ اتنا آپ کے ساتھ چلتا ہے. اگر آپ اس کے ساتھ ایکسٹرا چلنا چاہتے ہیں وہ آپ کی تذلیل شروع کر دیتا ہے، وہ آپ کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ آپ کی بے عزتی کرنا شروع کر دیتا ہے. جہاں آپ کی بے عزتی ہونا شروع ہو جائے، جہاں آپ کی قدر نہ رہے، وہ کسی کا دل ہے، وہ کسی کی جگہ ہے، کوئی کسی کا گھر ہے، مت جاؤ وہاں پہ. جہاں آپ کو لگے کہ آپ کی عزت نہیں ہے، اس در پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مت وہ دروازہ کھٹکھٹاؤ جہاں پہ تمہیں عزت دینے والا کوئی نہیں ہے. اس دروازے پہ جاؤ جہاں پہ تمہارے عزت کرنے والے بیٹھے ہیں. جھک کے جاؤ تاکہ تمہیں اور عزت ملے. دیکھیں، میں تو ہمیشہ سے ایک بات کرتی ہوں، ایک شعر بڑا کمال ہے کہ اے مطلب تیرا شکریہ، اے مطلب تیرا شکریہ، تو نے جوڑ رکھا ہے انسانوں کو. صحیح بات ہے. مطلب کا شکریہ. مطلب کی دنیا ہے، مطلب کی یاری ہے، مطلب کی دوستی ہے، مطلب کے رشتے رہ گئے ہیں. ایون رشتوں میں بھی مطلب آ گیا تو عزت کہاں رہ گئی؟ آپ کیسے کسی کی عزت کرو گے؟ آپ تو مطلب کے لیے کسی کے ساتھ چل رہے ہو. جہاں لوگ بے لوث چلتے ہیں عزتیں بھی وہیں ملتی ہیں. جہاں آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں عزتوں کا معیار بھی وہیں بلند ہوتا ہے. جہاں آپ اپنے دشمن کے لیے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں عزتیں وہاں بلند ہوتی ہیں. ایسے اتنا آسان نہیں ہے عزت کمانا، بڑا کام کرنا پڑتا ہے اپنے آپ پہ. بالکل. اور جب آپ کسی کو رسپیکٹ کرتے ہیں اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس کا نہیں، کیونکہ آپ کو آٹومیٹکلی عزت ملے گی. آف کورس ملے گی. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس شخص کو آپ عزت دے رہے ہوتے ہو وہاں سے عزت نہیں ملتی. ہاں، اس صورت میں کیا کریں؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں. اللہ نے کہہ دیا، بات ختم. نیکی کی ہے، آپ کسی کی عزت کرتے ہیں، یہ نیکی ہے. یہ نیکی ہے اگر آپ کسی کی عزت کرتے ہیں، آپ کا پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹ ہے، پازیٹیو بیہیویئر ہے. تو آپ کو نیکی کا بدلہ نیکی کی صورت میں ہی ملنا ہے. کوئی اور عزت دے دے گا، اللہ کہیں اور سے بلند کر دے گا، اللہ کہیں اور عزت کروا دے گا. فرمان یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت اس جگہ خراب کی جہاں اس کی عزت بنی ہوئی، تو اللہ تمہاری عزت وہاں خراب کرے گا جہاں تمہاری عزت بنی ہوگی. ڈرے اس بات سے، لوگ نہیں سمجھتے، ڈرے اس بات سے. یہ مکافات عمل ہے. لوگ سمجھے نہ سمجھے، لوگوں مجھے فرق نہیں پڑتا.
جو سمجھے گا وہ بن جائے گا, جو نہیں سمجھے گا بکھر جائے گا, بکھر کے ٹوٹ کے پھر بھی اللہ سے لڑی جڑے گی. میری بات لکھ لو, یہ سنہری حروفوں سے لکھو باتیں, کیونکہ اگر نہیں سمجھو گے تو بکھر جاؤ گے, اور اگر اپنے آپ کو سمیٹنا چاہتے ہو تو ان باتوں پہ عمل پیرا ہو جاؤ. میرا فائدہ نہیں ہے, میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ انہی باتوں سے جوڑی ہے. ایک کامیاب شخص جو ہے وہ اپنی زندگی کو کا جوڑ توڑ الفاظ کے ساتھ کرتا ہے, لیکن ہر شخص میں یہ کمانڈ نہیں ہوتی کہ وہ الفاظ کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کیسے استعمال کرنا ہے اس کا فن جانتا ہو. یہ عطا ہے, یہ میرے رب کی عطا ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے, یہ بندہ نہیں, یہ بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں آپ اتنے خوبصورت الفاظ کہاں سے لے آتی ہیں, آپ اتنا خوبصورت کیسے بول لیتی ہیں. میرے اللہ نے شکل و صورت کے ساتھ جو مجھے ایک خاصیت دی بولنے کی اور صحیح بولنے کی اور وقت پہ اور صحیح الفاظ کے ساتھ بولنے کی, یہ عطا ہے. ماشاءاللہ, یہ کسی کی دعا ہے. بالکل, یہ شاید میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے, اس کی دعا ہے. میرا کوئی کمال نہیں ہے, میں نے کیا کمال کرنا ہے, لیکن میری محنت ہے کہ میں نے ہر اسپیکٹس کو پڑھا. دیکھیں جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو نالج آپ کے پاس آتا ہے, بغیر نالج کے تو آپ بات نہیں کر سکتے. کیسے بات کریں گے؟ الفاظوں کا سمندر ہے. الفاظوں کا سمندر تو آئے گا تب جب آپ کے پاس نالج ہوگا. الفاظوں کا سمندر تب آیا جب میں نے اس پہ محنت کی, میں نے ریسرچ کی. اچھا یہ الفاظوں کا سمندر کچھ تو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن اتنا کچھ آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ یہ عطا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آمد ہے, یہ مجھے آمد ہے. کچھ لوگوں کا اورا ایسا ہوتا ہے, اورا ایسا ہوتا ہے, کچھ کنیکشن ایسے ہوتے ہیں. اچھا یہ کردار پہ کام ہوتا ہے, شخصیت پہ کام ہوتا ہے, ٹھہراؤ ہوتا ہے, صبر, تحمل, استقامت, برداشت, سب چیزوں پہ کام کرنا پڑتا ہے. ایک ٹائم میں بھی بہت غصہ کرتی تھی, مجھے بھی لوگ پسند نہیں تھے, میں بھی لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں سمجھتی تھی. یہ سب چیزیں مجھ میں بھی تھیں, لیکن آپ نے کام کرنا ہے کس پہ؟ اپنی شخصیت پہ. تبھی آپ دوسرے کی شخصیت نکھار سکتے ہیں. تو یہ وقت ہر کسی کی زندگی میں ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ بالکل ینگ بلڈ ہوتا ہے, 15-16 سال کا ہوتا ہے, خون گرم ہوتا ہے. ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ جوانوں کا خون گرم ہوتا ہے, تو وہ غصہ بھی کرتے ہیں, انہیں لوگوں کی بات اچھی بھی نہیں لگتی, بڑوں کی باتیں بھی, نصیحتیں بھی اچھی نہیں لگتی. لیکن میں ایسی بچی تھی جس نے بڑوں کی نصیحت کو سمجھتے ہوئے زندگی گزاری ہے. میرے سارے دوست مجھ سے عمر میں بڑے تھے. اچھا, میری دوستیاں تھیں کہیں اپنی والدہ سے, کہیں اپنی خالہ سے, کہیں اپنے ماموں سے, اپنے سے بڑے لوگوں سے, بزرگ لوگوں کے ساتھ, بڑے لوگوں کے ساتھ, اور سمجھدار لوگوں کے ساتھ. میں بزرگوں کی محفل میں اٹھتی بیٹھتی تھی, اور اکثر اوقات جو ہے بزرگان دین کے دربار پہ حاضری دینی اور وہاں سے سیکھنا, ان کے بارے میں پڑھنا, ان کی تعلیمات سے جو ہے فیض حاصل کرنا, یہ میں نے سب چیزیں جو ہے وہ سیکھی ہیں اور کی ہیں. تو پھر جن کے ساتھ آپ جڑتے ہیں نا, وہ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ کسی کو عزت دیتے ہیں, وہ آپ کو عزت دیتے ہیں. میری عزت کہیں اور سے بنی, کہیں اور سے جو ہے وہ یہ عزت کی آمد ہے. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت کہیں اور سے بنے, تو آپ تعلق جوڑیں. اللہ کہتا ہے مجھ سے تعلق جوڑو, میری طرف آؤ. تم 1 قدم بڑھاؤ گے, میں 100 قدم تمہاری طرف آؤں گا. یعنی کہ آپ کی ایک معافی آپ کے 100 گناہ کو معاف کرنے کا اللہ جو ہے وہ حوصلہ رکھتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے, وہ آپ کو معاف کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر روزانہ استغفار کی تسبیح کرو گے تو تمہارے یہ دکھ درد اور تمہارے یہ گناہ جو تم نے کیے ہیں یہ دودھ کی طرح دھل جائیں گے صرف استغفار کرنے سے. اتنا بڑا عمل ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ کسی کو کہہ دیں کہ یار توبہ استغفار کیا کرو, کیا کر رہے ہو, تو وہ پتہ کیا کہے گا, میں کیوں استغفار کروں, میں کوئی جو ہے وہ غلط کر رہا ہوں یا میں نے کوئی غلط کیا ہے. وہ آپ کو فوراً سے اس کا یہ رپلائی دے گا. استغفار کرنے کی اگر آپ کو کسی کے منہ سے بات سننے کے لیے مل رہی ہے تو سوچیں کہ استغفار کی اس وقت ضرورت ہے. استغفار وہ نہیں کرے گا جو بہت گناہ گار ہے, استغفار وہ بھی کرے گا جو بہت عمل والا اور نیک عمل والا ہے. اولیاء اللہ کا یہ طریقت تھا. اولیاء اللہ اپنے اس طریقے پہ چلتے تھے کہ وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے اپنی زندگی کے کام کرتے جو ہے وہ کیا کرتے تھے, استغفار کرتے تھے. استغفار کا عمل کیا جاتا تھا باقاعدہ طور پر جو ہے وہ. اس کو کھلا پڑھیں استغفار کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے 1 تسبیح 2 تسبیح نہیں, آپ پڑھیں اس کو جتنا پڑھ سکتے ہیں. یہ آپ کے لیے ایک ریمیڈی ہے, سائیکلوجیکل ریمیڈی ہے, جس کو ہم جو ہے وہ اس پہ اسپرچل تھیراپی میں استعمال کرتے ہیں. میرے پاس جب کوئی بہت ہی ایسا دکھی اور تکلیف میں انسان آتا ہے نا, جو بالکل ٹوٹ چکا ہوتا ہے, جس کے مقابلے کی سکت ختم ہو گئی ہوتی ہے, میں اس کو اسپرچل تھیراپی میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ استغفار کریں. ہو سکتا ہے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو سکتا ہے کسی کا دل دکھا دیا ہو سکتا ہے کسی سے زیادتی ہو گئی ہو سکتا ہے کہ انجانے میں ہی یہ کام ہو گیا ہو, آپ کو پتہ ہی نہ چلا ہو. ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے راہ چلتے جو ہے وہ کسی کو
ٹھوکر لگ گئی ہو, کسی نے بددعا دے دی ہو, زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں, اجڑ جاتی ہیں, راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں, لوگ یہاں پر نیند کی گولیاں لے کر سوتے ہیں. بڑے بڑے آپ کے امیر ترین لوگ جو ہیں وہ اس وقت تکلیف اور اذیت کا شکار ہیں, دوائیاں کھا کے سوتے ہیں, انہیں نیند نہیں آتی ہے, پریشانی کا شکار ہیں. ڈھونڈو تو صحیح تم نے کیا کیا ہے, ڈھونڈو, اپنی ارد گرد ڈھونڈو, جس کا علاج ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں, جس کا علاج سائیکالوجی میں بھی نہیں, جس کا علاج اگر اللہ کے کلام میں جتنی برکت ہے اس کو اس سے شفا مل رہی ہے, لیکن وہ پھر بھی مطمئن نہیں, اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, 100% شیورٹی اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی کا حق مارا ہے. جب تک وہ شخص معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. انسانوں کے ساتھ کی گئی زیادتی جو ہے نا وہ اللہ نے معاف نہیں کرنی. اللہ کہتا ہے پہلے انسانوں سے معافی مانگو, بے شک وہ معاف کریں گے, دل سے معاف کریں گے, تب تمہیں معافی ملے گی. تو عزت دار تو آپ تبھی بنیں گے معاشرے میں, آپ کی عزت تو تبھی ہوگی نا جب آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے, آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے ہوں گے. آپ نے لوگوں کو ڈرا رکھا ہے, دھمکا رکھا ہے, آپ بدماش بنے ہیں, اپنے اپنے علاقے کے بدماش ہیں, لوگ ڈرتے ہیں, ڈر کے مارے عزت کرتے ہیں. یہ کوئی عزت نہیں ہے جس کی ڈر کے مارے عزت ہو. عزت وہ ہے جسے دل سے لوگ چاہتے ہوں, جس کی دل سے عزت کرتے ہوں, جس کے لیے خوش ہو کے دعا نکلتی ہو, کہ جس کی باتیں سن کے جو ہے وہ آپ خوشی محسوس کرتے ہوں. چہرے پہ اگر کسی کی باتوں سے مسکراہٹ آ جاتی ہے تو وہ بندہ جو ہے وہ عزت لینے کے قابل ہے, عزت دینے کے قابل ہے. کبھی ایسے شخص کی عزت نہ کرو جو ڈرا کے آپ کو اپنی عزت کروانے کا فن جانتا ہو. مت کریں ایسے لوگوں کی عزت, ڈٹ جائیں اس کے سامنے جو لوگوں کو ڈرا رہا ہے, دھمکا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری عزت کرو. کس چیز کی عزت؟ اچھا, کچھ لوگ بہت سادہ اور غریب ہوتے ہیں لیکن ان کی بڑی عزت ہوتی ہے, لوگ جھک جھک کے ان کو سلام کرتے ہیں. انہوں نے زندگی میں ایسا کیا کیا ہوتا ہے؟ ان کی عزت اس لیے ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی عزت بنائی ہوتی ہے, انہوں نے صبر سے کام لیا ہوتا ہے, استقامت پہ چلے ہوتے ہیں. انہوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے نہ تو لوگوں سے پنگے لیے ہوتے ہیں, نہ لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کی ہوتی ہے, نہ کسی کی بہن بیٹی کو جو ہے وہ للکارا ہوتا ہے, نہ کسی کی عزت خراب کرتے ہیں. آج کل لوگوں میں عام ٹرینڈ چل پڑا ہے, کسی کی بھی بہن بیٹی کی عزت خراب کر دو. آپ کے معاشرے کا المیہ بن گیا ہے, جس کو ذلیل کرنا ہے اس کی بہن کے خلاف جو ہے وہ ماز کھڑا کر دو, اس کی بیٹی کے خلاف آواز بلند کر دو, اس کی ماں کے کریکٹر اسیسینیشن کر دو. یہ کیا کر رہے ہیں ہم؟ عورت کو ٹارگٹ کر رکھا ہے ہم نے. عورت جو ہے وہ اس لیے بنی تھی کہ آپ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے اسے گندا ثابت کریں. عورت کا تو بڑا مقام ہے اسلام نے دیا. عورت تو ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے. عورت تذلیل کے لیے نہیں بنائی گئی. آپ عورت کی تذلیل کر رہے ہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ عزت کے لائق نہیں ہے. کسی کی بھی بہن بیٹی اگر کسی لڑکے کو پسند کر لیتی ہے, کہیں اس کا کوئی افیئر چل جاتا ہے تو اس کی عزت خراب کرنا شروع کرتے ہیں. اس کا تو فلاں لڑکے کے ساتھ افیئر چل رہا ہے, تو اگر وہ کسی کو پسند کر رہی ہے تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو جو ہے وہ غلط ثابت کرنے والے؟ ہو سکتا ہے اس کی محبت پاک ہو سکتا ہے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اس محبت میں. اگر کوئی کسی کو پسند کر رہا ہے تو اسلام تو پسند کی اجازت دے رہا ہے کہ اگر لڑکی چاہتی ہے, لڑکی کی اجازت کے بغیر تو نکاح ہی نہیں ہے. تو آپ کیا لڑکی پہ قدغن لگانے تلے ہیں کہ آپ کیا جو ہے وہ لڑکی پر جو ہے وہ یہاں پہ تہمتیں لگانے پہ تلے ہیں کہ اس کا کسی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے تو نکاح کرا دو. چل رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کے حامی بنو نا, اس کا ساتھ دو. اس پر الزام کیوں لگاتے ہو؟ اس کی کریکٹر اسیسینیشن کیوں کرتے ہو؟ وہ کریکٹر اسیسینیشن کے لیے نہیں بنی, اللہ نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے لیے اپنا جو پارٹنر ہے, لائف پارٹنر ہے, وہ چوز کر سکتی ہے. عورت کی ہاں پہ ٹکا ہے نکاح, قبول ہے قبول ہے قبول ہے. مرد کو عورت قبول کرتی ہے تو مرد اس کی زندگی میں آتا ہے, ورنہ مرد کی نہیں ہے کوئی جرت کہ وہ اس کی زندگی میں انٹرسٹ مارے. اور کوئی مرد جو ہے وہ زبردستی کسی عورت کے ساتھ کر بھی کچھ نہیں سکتا. بالکل ایسا ہی ہے. عورت کی مرضی ہوگی تو عورت جو ہے وہ مرد کی طرف اٹریکٹ ہوگی, ورنہ مرد جو ہے وہ کسی کو کچھ نہیں کہتا. مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار ہی نہیں دیا. صحیح کہہ رہی ہیں. اور اگر زبردستی کا اختیار دیا تو وہ بدماشی ہے, وہ غلط ہے, وہ قانونی طور پہ بھی غلط ہے, اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے. اگر کوئی زبردستی کر رہا ہے اور زبردستی کسی سے محبت کروانا چاہتا ہے یا کسی کی بہن بیٹی کو اٹھا کے جو اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے, جب تک عورت کی مرضی شامل نہیں ہے آپ نکاح نہیں کر سکتے. زبردستی کے نکاح نہیں ہوتے, نکاح دل سے ہوتے ہیں. کاغذوں پہ سائن کرنے سے کبھی نکاح نہیں ہوئے. نکاح پڑھایا جاتا ہے, مولوی صاحب بھی نکاح پڑھاتے ہیں تو نکاح ہوتا ہے. نکاح بیسیکلی شرعی ہے, یہ نکاح جو ہے وہ شرعی نکاح ہے. یہ جو لکھت پڑھاتے ہیں تو دنیا کے کام ہے, کاغذی کاروائیوں میں کیا رکھا ہے. یہ دل کی باتیں ہیں, دل کی باتوں میں بڑے معاملات جو ہے وہ کچھ اور ہیں. جن کے دل مل گئے, جنہوں نے ایک دوسرے کو میاں بیوی تسلیم کر لیا, وہ میاں بیوی ہیں. اللہ کہتا ہے تسلیم کرو,
ایک دوسرے کے ہونے کو تسلیم کرو, محبت کو تسلیم کرو. دونوں میں سے کوئی ایک غدار ہے تو بے وفائی ہے. زندگی میں محبت کے پہلے صفحے پر اگر ایمانداری لکھا ہے تو آخری صفحے پر غداری نہیں ہو سکتی. اگر پہلے صفحے پر ایمانداری نہیں ہوگا تو آخری صفحے پہ جدائی ہوگی. محبت ایمانداری مانگتی ہے. ہاں جی. اور عزت دار بندے کی ہی عزت ہوتی ہے, ایماندار بندے کی عزت ہوتی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ اسلام جب پھیلا نا تو ایمان پہ پھیلا. جن کا ایمان مضبوط ہے وہ مومن ہے. جنہوں نے اپنے ایمان پہ کام کیا. ایمان کیا ہے؟ کہ میرے پر کوئی بھی مشکل وقت آ جائے اللہ میرے ساتھ ہے. ایمان کیا ہے؟ میں جتنی درد تکلیف اور اذیت سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں, اللہ نے میری مشکل آسان کرنی ہے. ہر جگہ اللہ پہ ایمان ہے. وہ کہتے ہیں اللہ پہ ایمان لے آؤ, وحدانیت پر یقین رکھو, توحید کے قائل رہو. جب اللہ نے توحید کا حکم دیا ہے تو میں آپ ہم کون ہوتے ہیں محبت کو جو ہے وہ ذلیل کرنے والے؟ محبت میں آپ شرک کرتے ہیں. محبت میں آپ ایک کی بجائے دو دو تین تین لوگوں کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آپ سے محبت ہے. یہ محبت نہیں ہے, یہ دھوکہ ہے. ایمانداری پہلا جو ہے وہ آپ کے پاس ایلیمنٹ ہے. اگر آپ ایماندار نہیں ہیں تو آپ محبت دار بھی نہیں ہیں, آپ حبدار بھی نہیں ہیں, آپ غدار ہیں. ایک ہوتا ہے غدار وطن, ایک ہوتا ہے غدار محبت. وہ بندہ غدار محبت کا حقدار ہے, اس کا نام غدار محبت. غدار رکھو محبت کا, کہ جس نے آپ کو محبت میں دھوکہ دیا, جس نے آپ کی ایموشنز کو اپنے ساتھ جوڑ کے شادی کے وعدے آپ سے کیے اور کر کسی اور سے لی. آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ماں باپ نہیں مانیں گے. آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ماں باپ جو ہے وہ اس چیز پر ایگری نہیں کریں گے. ایک لڑکی کو یقین دلا کے اس نہج تک لے کے آنا, کیونکہ نکاح تک نا مرد لے کے آتا ہے. ہاں, عزت عورت کو جو ہے نا وہ مرد دیتا ہے. بالکل. گھر میں بات کرے گا تو نکاح ہوگا. جی, گھر میں بات کرے گا تو نکاح ہوگا نا. عورت گھر میں جتنی مرضی بات کر لے, آپ نکاح کر نہیں سکتے. عورت کو اختیار نہیں دیا اللہ نے نکاح کا. ہم مرد کو حاکم بنایا, مرد کو جو ہے وہ اس کا پروٹیکٹر اور محافظ بنایا, تو پھر مرد ہی جو ہے وہ پہل کرے گا, لیکن قبول عورت کرے گی. یہ عزت ہے. عورت کو بھی عزت دے دی اللہ نے اور مرد کو بھی عزت دے دی. تو جب اللہ آپ کو عزت دے رہا ہے تو آپ ایک دوسرے کی عزت کیوں نہیں کر رہے؟ آپ کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ عزت کیسے کرنی ہے؟ میرا خیال ہے آج بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی عزت کیسے کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر نبی, آج کل عزت صرف پیسے کی ہے. جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ انہی کو سلام کرتے ہیں. وہ عزت پیسے سے خریدی جاتی ہے. یہ دنیا کے ریت رواج ہوں گے, حقیقت تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. پیسہ کیا معنی رکھتا ہے؟ پیسہ آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری کر سکتا ہے, پیسہ آپ کو عزت نہیں دلوا سکتا. کروڑوں روپیہ خرچ کرو اور پھر بھی لوگ آپ کی عزت نہ کرتے ہوں, کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ کروڑوں روپے لوگ نمود و نمائش میں جو ہے وہ شادیوں پر لگاتے ہیں اور وہ شادی طلاق پہ اس کا اختتام ہو, کیا فائدہ آپ کی ایسی جو ہے وہ دولت کا؟ صحیح بات ہے بھائی. کردار پہ تو کام ہی نہیں کر رہے, دولت پہ کام کر رہے ہو, اپنی دولت سے عزت بنانے کی کوشش کر رہے ہو. دولت تو کبھی کسی کی ہوئی نہیں. اللہ نے کہا دولت اور اولاد تمہاری آزمائشیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. لوگ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ یہ دولت کی نمائش کرنے سے اگر کوئی آپ کو عزت دار سمجھتا ہے تو آپ بزدل آدمی ہیں, آپ بالکل بیکار اور خالی آدمی اندر سے. آپ چند ٹکوں پہ, چند کاغذ کے ٹکڑوں پہ عزت حاصل کر رہے ہیں. عزتیں پیسوں سے نہیں بنتی, عزتیں کردار سے بنتی ہیں. اگر کوئی عزت دار ہے تو وہ کردار پہ عزت دار ہے. اللہ کے ہاں بھی کوئی عزت دار ہے تو وہ اخلاق پہ عزت دار ہے. اللہ کے ہاں بھی کوئی جو ہے وہ عزت دار کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس کے پسندیدہ لوگوں میں جن کا نام آتا ہے انہوں نے اپنے نفس پہ کام کیا ہوتا ہے. آپ تو یہاں نفس کی نمائش کر رہے ہیں, آپ تو یہاں پیسے اڑا رہے ہیں, غریب لوگوں کو جو ہے وہ اس طرف راغب کر رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی کی طرف آئیں, وہ اتنا پیسہ کمانے کے لیے غلط راستہ اختیار کریں. ایک لڑکی کو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ برانڈ نہیں پہن سکتی تو وہ غلط راستہ اختیار کرے برانڈ لینے کے لیے. پیسے کی نمائش, نمود و نمائش جو کرنے والے لوگ ہیں, میں ان کی عزت نہیں کرتی. پیسے میں اتنی طاقت ہے ہمارے معاشرے میں, اگر مرد یا عورت جیل چلا جاتا ہے پیسے دے کر وہ باعزت بری بھی ہو جاتا ہے. وہ باعزت طور پہ بری نہیں ہوئے, وہ رشوت دے کے بری ہوئے ہیں. یہ کوئی عزت نہیں ہے. آخرت الگ خراب. اچھا دیکھیے, ہم نے نا آخرت کی تو فکر کی کبھی نہیں. ہمیں کیا پتا, جو مر جاتا ہے اس کو جا کے قبر میں رکھاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ بھول جاتے ہیں. جیسے ہی قبر میں مردہ دفنا کے آتے ہیں اس وقت بہت روتے ہیں, تکلیف ہوتی ہے, اذیت ہوتی ہے, اپنی بھی جو ہے وہ قبر یاد آ جاتی ہے. اور جیسے ہی قبرستان سے جو قدم باہر نکالتے ہیں ویسے ہی کھانا یاد آ جاتا ہے, ویسے ہی بھوک لگ جاتی ہے. سارا دن کام اتنا کیا ہوتا ہے, مردے کو دفنانے کی تیاریاں کی ہوتی ہیں. انسان اتنا بے بس ہے کہ جس گھر کو وہ ساری زندگی اپنے پیسے سے سجاتا ہے, اینڈ ٹائم میں اس گھر سے اپنے جنازے کے لیے چارپائی بھی نہیں لے کے جاتا. چارپائی بھی مسجد سے آتی ہے. کس چیز کے پیسے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کون پیسے والے؟ اللہ کے ہاں کوئی پیسے والا نہیں. اللہ نہیں پیسے کو سمجھتا.
اللہ کے ہاں عزت عزت داروں کی، حقداروں کی اور کردار والوں کی ہے، جنہوں نے اپنے نفس پہ کام کیا ہے۔ اللہ کے ہاں پیسے والے کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اولیاء، انبیاء اکرام، پیران پیر، دستگیر جو ہے اپنی موج میں رہنے والے لوگ، یہ کوئی بڑے جو ہے وہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، خالی تھے۔ جو کماتے تھے اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دے دیتے تھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، اتنی بڑی ہستی جن کو میں لاہور کے گورنر جنرل کہتی ہوں کہ لاہور پر جو ہے وہ انہی کا قبضہ ہے، جو آئے گا داتا کی نگری پہلے سلام کرے گا، پھر جو ہے وہ لاہور میں انٹری ہوگی اس کی۔ بڑے بڑے لوگ جو ہے پہلے داتا صاحب حاضری دیتے ہیں، پھر جو ہے وہ لاہور میں انٹر ہوتے ہیں، اور لاہور میں رہنے والے تک داتا صاحب تک نہیں جاتے۔ تو دیکھیں نا، آپ نے تعلیمات سے سیکھا ہی کچھ نہیں۔ میں نہیں کہہ رہی کہ آپ درباروں پہ جانا شروع کر دیں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کم سے کم ان کی تعلیمات پہ ضرور عمل کریں۔ اور دوسری بات یہ کہ کسی کے دربار پہ جا کے دعا مانگنے سے مسائل کا حل نہیں ملتا۔ مسائل کا حل یا تو آپ کے اپنے پاس ہے یا اللہ سے دعا کرنے میں ہے۔ ان کے وسیلے سے آپ جو ہے وہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، لیکن آپ جو دعا کرنے کا ایک صحیح اور اصل طریقہ کار ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ کا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط ہو اور آپ اللہ سے اپنی باتیں دوستوں کی طرح شیئر کر رہے ہوں۔ اللہ دوست ہے، اللہ نہ کسی کا بھائی ہے، نہ کسی کا اس سے کوئی رشتہ ہے، نہ کسی کا وہ باپ ہے، کوئی رشتہ نہیں۔ اللہ نے صاف کہہ دیا کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں دوست ہوں۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے، اللہ نے آپ کو دوست بنا لیا ہے، تو دوستی کا رشتہ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ ہو گیا۔ پھر وہ محبت کر رہا ہے، اس نے اپنا محبوب بنا دیا، تو یہ بھی رشتہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو گیا کہ اللہ اس طرح تو پھر دیکھیں تو اللہ عاشق بھی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ عزت کا لیول یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو عزت دینی ہے نا تو حب کے لیول پہ دیں۔ حب کو سمجھنے کے لیے اپنا آپ مٹانا پڑے گا، حب کو سمجھنے کے لیے پھر بڑا سفر طے کرنا پڑے گا۔ حب کیا ہے؟ اب لوگ حب تک کہاں پہنچیں گے؟ لوگ محبت کو ہی نہیں سمجھتے، محبت کے معنی ان کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ محبت تک پہنچیں گے تو آپ کو ڈیفینیشن پتہ چلے گی نا کہ یہ کیا ہے، محبت کیا ہے، آپ کیسے کسی سے لگاؤ رکھ سکتے ہیں، کیسے کسی سے کلوز ہو سکتے ہیں۔ یہ کلوزنس نہیں ہے کہ کسی کے بغیر دل نہیں لگ رہا، یہ محبت نہیں ہے، یہ عزت بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کو عزت دے رہے ہیں۔ عادت ہے، یہ عادت ہو گئی آپ کو اس کی، آپ کے ذہن نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اس کی باتوں کو، اس کے ٹائم کو ایکسیپٹ کر لیا۔ محبت یہ ہے کہ وہ بیمار ہو گیا اور آپ اس کی تیمار داری میں اٹھ ہی نہیں رہے۔ محبت یہ ہے کہ اس پہ برا وقت آ گیا اور آپ نے اس کی مدد کرنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، آپ اس کے ہر طرح سے جو اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محبت یہ ہے کہ آپ کو آپ کے گھر والوں نے یہ کہا کہ یہ شادی نہیں ہو سکتی، اور آپ نے کہا کہ نہیں، میں نے کسی کی بہن بیٹی کو یہ یقین دلایا ہے کہ میں نے اسے اپنی بیوی بنانا ہے، اور آپ لڑ گئے اس کے لیے دنیا سے، آپ نے اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ یہ محبت ہے۔ محبت یہ ہے کہ بیوی بنا کے عزت دینا، محبت یہ ہے کہ شوہر بنا کے عزت دینا، محبت یہ ہے کہ بچوں کو عزت دینا، محبت یہ ہے کہ ماں باپ کی عزت کرنا۔ آج ہم اپنے رشتوں میں محبت میں کتنے کچے ہیں، ہم کچے رشتے جو ہے وہ ڈیولپ کر چکے ہیں، نہ ماں کی عزت، نہ باپ کی عزت، نہ بہن بھائیوں کی عزت، نہ بچوں سے عزت سے پیش آتے ہیں۔ ہم خود ہی عقل کل ہے، اپنی ذات تک، اپنے ذاتی مفاد تک ہم سب اچھے ہیں۔ ضروری نہیں کہ اچھی بات کرنے والا انسان بھی اچھا ہی ہو۔ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں، اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی لکھی ہوتی ہیں، تو اچھی بات کرنے والا ہر انسان اچھا نہیں ہوتا۔ بے شک، ویری ٹرو۔ غلطیاں سب میں ہوتی ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جس نے اپنے کردار پہ زیادہ کام کیا ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ ہاں بالکل، اللہ اس کی زبان میں تاثیر دے دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو وہ اس کی زبان پہ اپنے ذکر کو عام کر دیتا ہے۔ یعنی جس کی زبان پہ اللہ کا ذکر آپ بار بار سن رہے ہیں نا، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت دیکھیں، عزت دیکھیں، اللہ اسے عزت دے رہا ہے۔ تو محبت اور عزت کا بڑا زبردست کنیکشن ہے، لیکن پہلے عزت اور بعد میں محبت۔ ڈاکٹر نبیہ، کچھ لوگوں کی عزت نا ان کی پوزیشن کی وجہ سے ہوتی ہے، تو وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں یا پھر بدقسمت؟ پوزیشن کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے دنیا میں عزت عام ہو چکی ہے۔ انسان اسی کی عزت کرتا ہے جس کے پاس پوزیشن ہوتی ہے۔ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، یہ کرسی بہت بڑا معاملہ ہے آپ کے معاشرے کا، اور معمہ بھی ہے، معمہ بھی ہے۔ جس کے پاس کرسی ہے اسی کی عزت ہے۔ جو بیچارے کو آپ زمین پہ بٹھا کے جو ہے وہ کھانا دیں گے، زمین پہ بٹھا کے کھلائیں گے، اس کی عزت تو اس کے گھر والے نہیں کریں گے۔ جس کے پاس نوکری نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھا ہو تو گھر والے عزت نہیں دیتے، تو باہر جا کے جو ہے وہ عزت دار وہی ہے جس نے گھر میں پیسے لانے ہیں۔ اچھا، کچھ بیچارے ایسے شریف لوگ ہوتے ہیں جو پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں پھر بھی بےزتی کروا رہے ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتا ہے۔ ایسے وہ کیا، وہ شریف لوگ ہیں، وہ اپنے حق کے لیے بولتے نہیں، یا وہ لحاظ کر جاتے ہیں۔ تو یہ اچھا ہے؟ یہ بری بات ہے، غلط بات ہے۔ جو بندہ پیسے لگا رہا ہے، آپ کے گھر کا خرچہ چلا رہا ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، جو بھی ہے، عزت تو دو اس کو، رسپیکٹ تو کرو اس کی۔
اگر وہ تھکا آ رہا گھر آیا ہے تو اس کے لیے چائے بنا کے دے دو, اس کو کھانا دے دو, اس کا کوئی کمرہ صاف کر دو, اس کو اکوموڈیٹ کرو, اس کے گھر کی چیزوں کا خیال گھر والے رکھیں, وہ آپ کی باہر کی لائبلٹیز کا خیال رکھے گا. مل جل کے معاملات چلتے ہیں, عزت دی جاتی ہے تو عزت لی جاتی ہے. بالکل. آپ کسی کی عزت کریں گے تو اگلا بندہ بھی آپ کی عزت کرے گا. کسی کو ذہنی طور پہ ٹارچر کریں گے تو کل کو اس کا دل بھی اٹھ جائے گا, وہ پیسے بند کر دے آپ کے, تو آپ تو سانس نہیں لے سکیں گے اگلا. بے شک. تو اس کی ڈگنیٹی ہے, آپ اس کی ڈگنیٹی کا غلط فائدہ اچھا, اٹھاتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ اتنے تھوڑے سے تو پیسے لاتے ہو یا لاتی ہو, ہاں, نخرہ کس چیز کا ہے؟ نخرہ کس چیز کا ہے؟ تھوڑے ہوں پیسے یا زیادہ ہوں, اپنی سکت کے مطابق ہے نا, اپنی لیول کے مطابق جو ہے وہ بندہ کماتا ہے. جتنا وہ ابھی اس کی عمر ہے اس کے مطابق وہ پیسے کما رہا ہے. اسٹوڈنٹ ہے تو اسٹوڈنٹ کے مطابق ہی پیسے کمائے گا نا. جب وہ بڑا ہو جائے گا, ایک سمجھدار آدمی بن جائے گا, اس کا ایکسپیرینس ہو جائے گا, تو نوکری بھی اچھی مل جائے گی. ساری زندگی ہم یہاں بچوں کی نوکریاں ڈھونڈنے میں لگا دیتے ہیں. ہمارے ینگسٹر جو ہے ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے چائے کے ڈھابے لگا رہے ہیں, کوئی چنگچی رکشہ چلا رہے ہیں. یقین کریں پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ اس اذیت کا شکار ہے اس ملک میں. آپ کا نوجوان جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے, ڈپریشن میں ہے. آپ نے ڈپریشن خود کریٹ کیا ہوا ہے. گھر والے وہ عزت نہیں دیتے, باہر والے وہ عزت نہیں دیتے. جس کی جیب میں پیسہ ہے وہی اچھا دوست ہے. آپ 2 دن اپنے دوستوں کو جو ہے وہ پیسے نہ خرچ کریں ان پہ, نہ آپ انہیں اچھا کھانا کھلائیں, وہ اگلے دن آپ کی عزت ہی نہیں کریں گے. کہیں گے کنگلا ہو گیا, چھوڑو کسی اور کے پاس چلتے ہیں. آپ کسی سے فری کھانا کھا لیں نا 2 دن, تو تیسرے دن آپ کو کھانا نہیں دے گا, بل دے دے گا آپ کو, بل رکھے گا آپ کے آگے. یہ لوگوں کے حالات ہو گئے ہیں. تو عزت جو ہے نا وہ صرف پیسے سے ہم نے جو ہے وہ اس کو کریٹ کیا ہے, ورنہ اللہ کے ہاں عزت پیسے سے نہیں ہے, کردار والوں کی عزت ہے. لوگ آج اپنے کردار پہ اسی لیے کام نہیں کرتے, وہ پیسے پہ اس لیے کام کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ معاشرے نے پیسہ ہوگا تو عزت دینی ہے. کاش کہ ہم آسانی کر دیں لوگوں کے لیے. ہر پیسے والا عزت دار نہیں ہوتا, اور ہر عزت دار پیسے والا نہیں ہوتا. بے شک. بلکہ عزت دار پیسے والا زیادہ تر ہوتا ہی نہیں ہے. سخی جو ہوتا ہے نا, سخی, وہ اس پیسہ نہیں جمع کر سکتا, سخی بانٹ دیتا ہے. بالکل شاہ خرچ ہوتا ہے نا. فقیر جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوتی ہے, وہ پیسہ جو کماتا ہے دے دیتا ہے. بڑے بڑے امپائر کھڑے کرنے والے کسی کا حق مارتے ہیں تو اللہ پھر انہیں زمیں بوس کر دیتا ہے. میں نے بڑے لوگوں کو جڑتے ہوئے دیکھا ہے, میڈیا میں رہتے ہوئے بڑے چیزوں کو جو ہے وہ بند ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے حق مارے ہیں, آپ نے اذیتیں پہنچائی ہیں, آپ نے تکلیف پہنچائی ہے, آپ نے وقت پہ مزدور کی مزدوری اس کو ادا نہیں کی ہے. اس کے گھر میں نہ جانے کیا حالات ہیں, پتہ نہیں لوگ کس کس سچویشن میں جو ہے وہ کام کرنے آتے ہیں. لوگوں کے گھروں میں بچے ہیں, ان کی فیسیں ہیں, بل اتنے زیادہ ہیں. یہاں پر رہنا کوئی آسان کام ہے؟ آپ کے 80% لوگ تو کرائے پہ رہتے ہیں, صرف 20% لوگوں کے پاس اپنے گھر ہیں. اپنے گھر ہے, بالکل. 80% جو لوگ کرائے پہ رہتے ہیں وہ تو کرایہ ہی ادا کر دیتے ہیں. جو کماتے ہیں ان کا تو بلوں میں چلا جاتا ہے, بچوں کی فیسوں میں چلا جاتا ہے, اپنے کپڑوں میں چلا جاتا ہے, کھانے پینے میں چلا جاتا ہے. اتنا تو لوگ کماتے بھی نہیں ہیں, اتنی تو لوگوں کی سیلریاں بھی نہیں ہیں, اور وہ بھی اگر ٹائم پہ نہ ملیں, سیلریاں بھی ٹائم پہ نہ ملیں, تو اذیت کا کیا مقام ہوتا ہے. بندہ کہہ بھی کچھ نہیں سکتا, رب سن رہا ہے, پھر رب کی طرف سے فیصلے آتے ہیں, اجڑ جاتے ہیں. چیزیں میں نے اجڑتے ہوئے دیکھی ہیں. جو کسی کا حق مارتا ہے اجڑ جاتا ہے. جتنا مرضی امیر آدمی ہو, جتنا مرضی طاقتور آدمی ہو, پیسہ آپ کو طاقتور نہیں بناتا, احسان کرنا آپ کو طاقتور بناتا ہے. احسان کرتے جاؤ لوگوں پہ, طاقتور ہو جاؤ گے. اتنی بڑی طاقت آپ کے ساتھ چلے گی اس احسان کی کہ پیسے کو بھول جاؤ گے. بہت زیادہ دولت مند ہونا آپ کی عزت دار ہونے کی گارنٹی نہیں ہے. عزت دار وہ ہے جس کے پاس احساس کی طاقت ہے, محبت کی طاقت ہے, اور جس کے پاس احسان کرنے کی طاقت ہے. لوگوں پہ احسان کیا کرو. عزت دار بننا ہے نا, عزت کرنی ہے, اور صحیح والی عزت اکٹھی کرنی ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے. دشمن پہ بھی احسان کرنا ہے, دوست پہ بھی احسان کرنا ہے. اور احسان اسے بتا کے جتلا کے نہیں کرنا, احسان بس کر کے بھول جانا ہے. نیکی کر دریا میں ڈال, صلہ رب دے گا. نیکی کر کے لوگوں کو مت جتاؤ کہ میں تمہارے لیے میں نے تمہارے لیے یہ کیا, میں نے تمہارے برے وقت میں تمہارا ساتھ دیا, اللہ نے تمہیں کھڑا کیا تھا اس لیے تم نے ساتھ دیا. لوگ آج عزت جو ہے وہ, میں جب سے مشہور ہوئی ہوں میری زیادہ عزت ہو گئی. اس سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو میرے ساتھ ہی چلتے تھے, میں وہیں بیٹھی ہوتی تھی, اور میرے سے زیادہ عزت ان لوگوں کو دی جا رہی ہوتی تھی جن کے چھوٹے چھوٹے تھوڑے تھوڑے ویوز ہوتے تھے. یوٹیوبروں کی عزت ہوتی تھی. میں نے اپنی زندگی میں یہ چیز دیکھی ہے کہ میں جن لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی تھی وہ ان کے ہاں میری عزت کا مقام لیول یہ تھا. آج ڈاکٹر نبیہہ یہاں پر آ گئی, ویڈیو وائرل ہوئی تو ڈاکٹر نبیہہ ہو گیا چاروں طرف. وہ جو عزت نہیں دیتے تھے وہ بھی عزت کرنا شروع ہو گئے.
وہ جو کبھی پانی کا گلاس نہیں پوچھتے تھے وہ بھی آج جو ہے وہ جوس کا گلاس لے کے کھڑے ہیں. میں جانتی نہیں, میں سمجھتی نہیں, میرے دل پہ تحریر ہیں ساری چیزیں. مجھے نہیں چاہیے ایسی عزت. مجھے پتہ ہے میری دل سے عزت کون کرتا ہے. مجھے پتہ ہے مجھے غریب کی عزت جو ہے وہ بچ جائے گی کہ کوئی غریب آدمی میری عزت کرے. مجھے امیر کی عزت نہیں بچتی. مجھے کوئی لینا دینا نہیں, کوئی کتنا بڑا گورنر ہے, کوئی کتنا بڑا جو ہے وہ سیاستدان ہے, کوئی کتنا بڑا کچھ ہے. وہ اگر مجھے عزت دے رہا ہے تو میرے لیے قابل احترام ہے. بے شک. وہ اگر عزت نہیں دے رہا تو میرے لیے وہ کچھ نہیں ہے. میں یہاں منسٹر ایجوکیشن کی بات کرنا چاہوں گی, رانا سکندر حیات صاحب کی, کہ انہوں نے جو ہے وہ مجھے اپنے ایونٹ پہ انوائٹ کیا اور میں ان کی بہت شکر گزار ہوں. سب لوگ بیٹھے ہیں, پوری محفل بیٹھی ہے, بڑے سے بڑا جو ہے وہ وہاں پہ اینکر, اینالسٹ سب بیٹھے ہیں, اور منسٹر صاحب صرف انتظار کر رہے ہیں ڈاکٹر نبیہہ علی خان کا. کیا بات ہے. کیک نہیں کٹا جب تک جو ہے وہ میں نہیں گئی. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک خاتون ہیں, سب سے پہلے آپ کی یہ عزت, اس کے بعد آپ جو کام کر رہی ہیں, آپ نے جس طریقے سے جو ہے وہ حق اور سچ کی آواز بلند کر رکھی ہے, جس طریقے سے آپ نے گھر بسانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے, ہم آپ کی اس لیے عزت کرتے ہیں. ہمیں آپ کے لیے 4 گھنٹے بھی انتظار کرنا پڑتا تو 4 گھنٹے بھی یہ کیک نہ کٹتا. یہ ہے آپ کا منسٹر ایجوکیشن رانا سکندر حیات. عزت دی تو آج میں بھی انہیں عزت دے رہی ہوں. یہ ہے گیو اینڈ ٹیک. بالکل. اور انہوں نے میری عزت اس لیے نہیں کہ وہ مجھے پہلے نہیں جانتے تھے, میری کبھی ان سے کوئی ملاقات نہیں ہے, وہ پہلے ان سے میرا کوئی انٹریکشن نہیں, پہلی ملاقات. لیکن عزت کے تقاضے جو ہے نا وہ آپ کے لیول طے نہیں کرتا کہ آپ کس لیول پہ ہیں, آپ کیا کام کر رہے ہیں اور آپ کا معیار کیا ہے, عزت یہ طے کرتی ہے. اور اگر کوئی شخص آپ کو آپ کے کام کی وجہ سے عزت دیتا ہے وہ حقیقی عزت ہے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر نبیہہ بہت امیر ہے, ڈاکٹر نبیہہ لینڈ کروزر میں آتی ہے تو اس کو عزت دو. ڈاکٹر نبیہہ کام کیا کر رہی ہے اس کو اس لیے عزت دو. ڈاکٹر نبیہہ اگر جو ہے وہ ایک چھوٹی سی گاڑی سے بھی اترتی ہے تو بھی اس کو عزت دو, کیونکہ وہ کام بڑا کر رہی ہے. بھائی وہ آج کل جو لینڈ کروزر سے اترے گا اس کی عزت ہے, اور جو بیچارہ آلٹو سے اترے گا اس کی کوئی عزت نہیں ہے. ایسا ہی ہے. تو میں تو آلٹو میں بھی بیٹھ جاتی ہوں بھائی, پھر میری عزت تو نہیں کم ہوتی. صحیح بات ہے. میں تو ہر گاڑی میں بیٹھ جاتی ہوں, ڈالے میں بھی بیٹھتی ہوں, آلٹو میں بیٹھتی ہوں. ہاں میں بائک پہ نہیں بیٹھتی ہوں, مجھے ڈر لگتا ہے. وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن عزت کے تقاضے, آپ کے لیول, آپ کا معیار جو ہے وہ آپ کی دولت سے نہیں ہوتا, آپ کے کام سے ہوتا ہے, آپ کے کردار سے ہوتا ہے. بے شک. تو جو آپ کے کردار کی وجہ سے آپ کی عزت کرتے ہیں نا, وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونے چاہیے. جو آپ کی دولت کی وجہ سے آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, آپ کی شہرت سے ان کو شہرت مل رہی ہے اس لیے جڑے ہوئے ہیں, یا آپ کی شہرت سے ان کو فائدہ ہو رہا ہے اس لیے جڑے ہوئے ہیں, یہ منافق لوگ ہیں. منافقت کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, محبت نہیں کرتے, دغا دے رہے ہیں. ان سے بچے. اگر انسان واقعتاً عزت کمانا چاہتا ہے تو وہ کون سے ایسے کام چھوڑ دے جس کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرنا شروع کر دیں؟ لوگوں کی زندگیوں میں انٹرفیئرنس کرنا چھوڑ دیں, آپ کو عزت ملنی شروع ہو جائے گی. کوئی کچھ بھی کر رہا ہے, سیاہ کر رہا ہے, سفید کر رہا ہے, اچھا کر رہا ہے, برا کر رہا ہے, اپنی معاملات, اپنی اوپینینز انڈوز مت کریں. کسی نے نہیں پوچھا آپ سے کہ کوئی صحیح ہے یا غلط ہے. محلے میں, علاقے میں کسی کی بہن بیٹی کہاں جا رہی ہے, کہاں جاب کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے, کب آتی ہے, کب جاتی ہے, یہ ٹولے نہ چھوڑ دیں. علاقے والوں سے جو ہے وہ لوگوں کی بہن بیٹیوں اور ماؤں کی تذلیلیں کروانے سے بہتر ہے کہ عزت دار بن جائیں. آپ کی عزت تبھی ہوگی جب آپ کسی کی عزت کریں گے, کسی کی عزت رکھیں گے. اللہ کہتا ہے کہ کسی کی عیب پوشی کا حکم دیا نا, کہ اگر عیب دیکھ بھی لو تو خاموش ہو جاؤ. یہاں لوگ عیب پوشی کیا کریں گے, عیب کو پھیلانا, عیب نہیں بھی ہوتا تو بھی عیب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے بندے کی عزت نہیں ہے. ایسا بندہ اللہ کی درگاہ میں بھی جو ہے وہ باہر نکال دیا جاتا ہے, اور ایسا بندہ جو کسی کو جو ہے وہ عزت نہیں دیتا اور دوسرے کے کام میں رکاوٹیں کریٹ کرتا ہے, ایسے بندہ دنیا سے بھی باہر نکال دیا جاتا ہے. تو اگر عزت دار بننا ہے, کردار پہ کام کرو, گند نہ مچاؤ, جگہ جگہ منہ نہ مارو. کردار کیسے بنے گا کہ جگہ جگہ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ چکر, یہ جو ہے وہ ایکسٹرا میٹل افیئر چکر, یہ اس عورت سے بات کر لی, اس آدمی سے بات کر لی, اس سے کر لیا, ہنسی مذاق کر لی, اٹکیلیاں کر لیں, عزت خراب ہو رہی ہے آپ کی. اور بار بار یہ جو کہتے ہیں نا کہ بار بار آپ ایک جگہ پہ جائیں گے تو آپ کی عزت کم ہو جائے گی, بار بار اگر آپ کسی کی محبت کسی کے دل میں جائیں گے تو عزت خراب نہیں ہوتی. بار بار اگر آپ اپنے کام پہ روزانہ آفس جاتے ہیں تو عزت خراب ہو جاتی ہے؟ نہیں, بڑھتی ہے. بڑھتی ہے کیونکہ آپ روزانہ اچھا کام کرو, پرفارم کر رہے ہیں. بالکل. تو محبت میں بھی اچھا پرفارم کرو, محبت میں بھی روزانہ کوئی نہ کوئی ورائٹی دیتے رہو, عزت بڑھتی رہے گی. کوئی عزت کم نہیں ہوتی. یہ جو کہتے ہیں بار بار روز روز کسی کے گھر جانے سے عزت کم ہو جاتی ہے, نہیں ہوتی.
ہاں ان کی عزت ضرور کم ہو جاتی ہے جو فالتو جا کے بیٹھتے ہیں یا فالتو کی باتیں کرتے ہیں, تنگ کرتے ہیں. اگر آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں, کچھ لے کے جا رہے ہیں, روز جا رہے ہیں, روز ایک احسان اس پہ کراتے ہیں, عزت کم ہوگی؟ کبھی بھی نہیں, زیادہ ہوگی. آفس جاتے ہیں, روز جاتے ہیں, ایک چھٹی کرتے ہیں تو آپ کے پیسے بھی کٹتے ہیں, تو یہ عزت کم ہو رہی ہے؟ زیادہ ہو رہی ہے. آپ کی امپورٹنس ہے وہاں پہ, آپ کی حاضری ضروری ہے وہاں پہ. گھر روزانہ نہیں جاتے, ماں باپ کے ساتھ روزانہ نہیں رہتے, عزت کم ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں, عزت زیادہ ہو رہی ہے, کیونکہ آپ روزانہ گھر میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز لے کے جاتے ہو, بچوں کو بھی اکوموڈیٹ کر رہے ہو, بیوی کو بھی خوش کر رہے ہو, ماں باپ کو بھی خوش کر رہے ہو, اور اگر کوئی خاتون کما رہی ہے وہ بھی اپنے گھر والوں کو خوش کر رہی ہے, تو عزت زیادہ ہوگی آپ کے اچھے عمل سے. بالکل. اپنے عمل کو اسٹرانگ کریں, اپنے کردار کو اسٹرانگ کریں. عزت کمانا چاہتے ہیں, عزت دیں, کسی کو بھی غلط نہ کہیں. کوئی غلط ہے تو بھی غلط نہ کہیں. چڑھتے سورج کو سلام مت کریں. جو حق اور سچ بات کرنے والا ہے اس کی عزت کریں. جو غلط طریقے سے شہرت حاصل کرتے ہیں ان کو فیور میں مت جائیں. یہاں پہ آپ کے 10,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے غلط شہرت لے لی ہے, تو کیا وہ عزت دار بھی ہیں؟ نہیں. عزت دار بننے کے لیے عزت کو بنانا پڑتا ہے, عزت پہ کام کرنا پڑتا ہے, کردار پہ کام کرنا پڑتا ہے. وہ چیزیں جو آپ کی غیر اخلاقی طور پر آپ کو شہرت دے رہی ہیں, آپ غیر اخلاقی حرکتیں کر کے ویوز کما رہے ہیں, ملینز آف آپ کے فالوئنگ ہے, اور آپ سٹار بن گئے ہیں. آپ خود ساختہ سٹار تو ہو سکتے ہیں بھائی, کوئی پڑھا لکھا بندہ آپ کو سٹار نہیں مانے گا. بے شک ایسا ہی ہے. جس طرح کی آپ حرکتیں کر کے سٹار بن رہے ہیں, اور جس طرح راتوں رات جو ہے وہ وائرل ہو کے 20-30 سالوں سے لوگ جو ہے وہ یہاں پہ محنت سے لگے ہوئے ہیں, ان کو وہ مقام نہیں ملا. جو کل کے آئے ہوئے جو ہے وہ ایک ایپ سے لوگ جو ہے وہ راتوں رات مشہور ہو گئے. کہیں کوئی کسی کے ساتھ جو ہے وہ پانی کے اندر اتر کے چھلانگے مار کے جو ہے وہ ویوز لے رہا ہے, کہیں کوئی اپنی شادی پہ پیسے لٹا کے ویوز لے رہا ہے, کہیں کوئی جو ہے وہ کچھ کر رہا ہے, کہیں کچھ کر رہا ہے. یہ ویوز نہیں ہے, یہ ٹائم ہے. ویسٹ کر رہے ہیں آپ ٹائم, آپ اپنا ویسٹیج آف ٹائم ہے آپ کا. ڈسٹ بین ہو رہا ہے آپ کا ٹائم, ڈسٹ بین کر رہے ہو. آپ نے لوگوں کے ذہنوں کو ڈسٹ بین بنا دیا ہے. اب تو لوگ بھی اس کو جو ہے وہ سمجھ گئے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. شہرت وہی ہے جو عزت دے, اور میرا رب دے. شہرت وہ ہے جس پہ شہرت کی دیوی مہربان ہے نا, اور جس پر دولت کی دیوی بھی مہربان ہے. یہ اللہ کا آپ پہ فضل ہے. بے شک. اس میں آپ یہ اس جملے کو اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ جس پہ شہرت کی جو ہے وہ بلندیاں, جو شہرت کی بلندیوں پر ہے, اور جس کے پر دولت بھی مہربان ہے, وہ شخص اللہ کی پناہ میں ہے, میرے رب کی امان میں ہے وہ بندہ. آپ اس کو بے عزت نہیں کر سکتے. اللہ کا فیوریٹ. جس کو رب عزت دیتا ہے اسے دنیا کا کوئی بندہ بے عزت نہیں کر سکتا. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اگر آپ اسے بے عزت کرنا چاہیں گے آپ خود ذلیل و خوار ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں سے پنگے نہ لیں جن کو اللہ نے عزت دی ہے. آپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. صفر, آپ صفر پہ کھڑے ہو جائیں گے. اگر آپ کسی کا راستہ روک کے کھڑے ہیں تو آپ بھی تو کھڑے ہیں نا, وہیں پہ کھڑے ہیں, آپ بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو سمجھیں اس بات کو کہ آپ کی عزت تبھی بنے گی جب آپ عزت کے تقاضوں کو پورا کریں گے. بہن بیٹی کی عزت کریں, اور جو ہے وہ مرد حضرات کی عزت کریں, اپنے شوہروں کی, باپ کی, بیٹے کی عزت کریں. دیکھیں آپ کو عزت کیسے نہیں ملتی. آپ کسی کو عزت دیں اور وہ آپ کو عزت نہ دے. چلے جی, اگر آپ عزت دے رہے ہیں اور کوئی آپ کو عزت نہیں دے رہا تو وہ بدنسلہ آدمی ہے. پھر آپ کنسیڈر کر لیں کہ وہ بندہ کیا ہے. پھر آپ اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی کر لیں, اور اگر کوئی بہت امپورٹنٹ رشتہ ہے تو اس سے بات چیت بند کر دیں. یہی ہو سکتا ہے نا, اس کا اور تو کوئی حل نہیں ہے. کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن مینٹل پیس بہت ضروری ہے. سکون میں رہیں اور دوسروں کو بھی سکون میں رہنے دیں. لوگ آپ کو عزت دیں گے تب جب اللہ کے ہاں آپ کی عزت لکھی جائے گی. کام ایسے کرو کہ اللہ کے ہاں سے عزت ملے اور لوگ بھی آپ کی عزت کریں. احسان کرو لوگوں پہ. اللہ احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے. عزت دار وہی ہے جو لوگوں پہ احسان کرتا ہے. سنو پوڈ کاسٹ کے بہت سے ایسے ویورز ہیں جنہوں نے ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے اس پوڈ کاسٹ سے آپ نے کچھ سیکھا یا پھر سمجھا تو ابھی سنو ڈیجیٹل چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اسی طرح کا ویلیویبل کانٹینٹ آپ سب لوگوں کے لیے لاتی رہوں.